اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ پھر سے عبادت سمجھ کر بآواز بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تعریف اس خداوند عالم کے لیے مخصوص ہے، اس خداوند عالم کے لیے زیبا ہے کہ جس خداوند عالم نے انسان کو تمام نعمتوں سے نوازا، وہ خداوند عالم کہ جس نے ہر ایک چیز کو انسان کے لیے مخصوص کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو خداوند عالم کی طرف سے ہے، وہ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے محبت آل محمد کو داخل فرمایا ہے۔ اب خداوند عالم نے ہزارہا نعمتوں کو خلق فرمایا، حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر گننے کو انسان چاہے تو وہ کبھی بھی گن نہیں سکتے کہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں خداوند عالم نے کس کے لیے خلق فرمائی؟ انسان کے لیے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ اشرف المخلوقات یعنی کیا؟ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سے جو بلند اور بالا ہے وہ چیز، یعنی اشرف المخلوقات یعنی اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر بالا تر رکھا ہے۔ اب اشرف المخلوقات انسان کو بنا دیا، عہدہ دے دیا، اور جب اسی انسان کا قرآن میں تعارف کروایا تو کس انداز سے کروایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو ایک اعلیٰ معیار پر خلق فرمایا ہے۔ کسی اور چیز کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن انسان کے لیے جب انسان کی تعریف کرنا چاہا تو خدا نے فرمایا تو میں نے انسان کو ایک اعلیٰ معیار پہ خلق فرمایا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ تمام خلقت میں جو اعلیٰ معیار پر ہے، جو بلندی پر ہے خلقت، وہ کس کی ہے؟ وہ انسان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں انسان کے لیے خلق فرمائی۔ میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیوں فرمایا، جبکہ ہمیں
اس سوال کا جواب قرآن میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جب عبادت کی بات آتی ہے تو میں کہوں گی کہ کیا خداوند عالم کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے عبادت کے لیے؟ ہزارہا تعداد میں فرشتے جو خداوند عالم کی عبادت کر رہے تھے، ہزارہا تعداد میں جو رکوع میں تھے، کوئی سجود میں تھا، کوئی خداوند عالم کی نمازوں کو ادا کر رہا تھا۔ کیا خداوند عالم کو، اور وہ بھی فرشتوں کی عبادت کے جو بغرض ہے، ہم عبادت کرتے ہیں جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے خداوند عالم سے، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم کے جو فرشتے تھے کہ وہ خلوص کے ساتھ خداوند عالم کی عبادت کر رہے تھے، آیا ان کی عبادت کے بعد بھی خداوند عالم کو ضرورت تھی کہ انسان آئے دنیا پر اور میری عبادت کرے؟ انسان عبادت کرے، میری اس دنیا پر آئے، حضرت آدم کو خلق فرمایا پہلی خلقت، اور تمام فرشتوں کو کہا کہ آؤ اور اس کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ زمین پہ جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ میں نے انسان کو عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اب میں نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے عبادت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر عبادت کی ضرورت تھی تو فرشتے عبادت میں مشغول تھے پہلے ہی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیوں فرمایا؟ اگر ہم روایتوں کی طرف نگاہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حج کے لیے گئے تھے، اور جب حج سے فارغ ہوئے منی کے میدان سے باہر آ رہے تھے تو لوگ منتظر کھڑے تھے امام کا کلام سننے کے لیے، اور میں کہوں گی وہ کلام کہ جو ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ عظیم تھا۔ وہ کلام سننے کے لیے لوگ منتظر تھے کہ آئیں اور امام ہم سے کچھ کلام کریں۔ اب امام کا کیا کلام ہوا؟ جب لوگوں کے ہجوم میں امام آتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ہے کس چیز کے لیے؟ لیعرفون، تاکہ اس کی معرفت ہو سکے۔ خداوند عالم نے کس چیز کے لیے انسان کو خلق فرمایا؟ کہ وہ میری معرفت حاصل کر سکیں، وہ مجھے پہچان سکیں۔ اب معیار کیا رکھا ہے؟ عبادت کا معیار رکھا ہے۔ اگر عبادت کے لیے ہی خلق فرمایا ہوتا تو ہرگز مولا علی کے لیے یہ جملے نہیں ملتے کہ جب امام نے ضربت چلائی تو خداوند عالم کی آواز آئی کہ اے رسول کہہ دو کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک طرف روزہ اور نماز، اور ایک طرف ایک ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی، تو پتہ چلا کہ عبادت کا معیار نہیں ہے بلکہ خدا شناسی کا معیار ہے، کہ خداوند عالم کی معرفت کو رکھ کر جب علی نے ضربت چلائی تو وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ یعنی پتہ چلا کہ عبادت کا معیار نہیں ہے انسان کی خلقت کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا تاکہ وہ میری معرفت کو حاصل کرے۔ اب جب مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو خلق فرمایا ہے تو لوگوں نے سوال کیا، اور کیا سوال کیا؟ کہا کہ وَكَيْفَ يَعْرِفَ اللَّهُ، ہم اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا رستہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں؟ تو اب امام کا ارشاد ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں معرفت کل انسان امام زمانے ہی، کہ جب انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام کیا کرے؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ جب اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کر لے گا تو وہ خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کر لے گا۔ اب وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیسے کیا جائے؟
جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو معصومین کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی معرفت ہو اس کے پاس. توجہ میری طرف کیجیے گا, بچوں کا شور کرنا وہ عام سی بات ہے. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. اب پتہ چلا کہ اللہ نے جو معیار رکھا ہے اپنی معرفت کا, کہا کہ میری عبادت کے ذریعے میری معرفت, پہلے میری معرفت حاصل کرو پھر میری عبادت کرو. اگر تمہیں میری معرفت حاصل نہیں ہوگی تو تم میری عبادت نہیں کر سکو گے. اگر تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی تو گویا تم میری عبادت اس انداز سے کرو گے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا. معصومین جب عبادت کرتے تھے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان کے پاس میری معرفت تھی. وہ کوئی اور کام بھی کر رہے ہوتے تھے تو عبادت میں یعنی ان کا لمحہ عبادت میں گزرتا تھا. یہ کون سی چیز ہے کہ جو خداوند عالم کے اتنے نزدیک کر دیتی ہے؟ وہی خداوند عالم کی معرفت. اب خدا نے فرمایا کہ اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیسے کرو گے؟ جب تمہارے پاس امام حسین کی معرفت ہوگی. اب امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کیسے کی جائے؟ اب امام حسین علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے تاکہ ہم خدا تک پہنچے؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تمہیں امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لاؤ. اپنے آپ کے اندر جو تمہیں گناہوں میں گھرے ہوئے ہو, جو تمہیں گناہ جو امام حسین علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں, ان کو ہٹا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ. اب دیکھیں, اگر ہم کسی کے لیے کچھ جاننا چاہتے ہیں, کسی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کے لیے خصوصی اس کی جو ہے وہ پہچان کرنی ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہم کم سے کم انٹرنیٹ پر سرچ کر دیں گے کہ اس کی ہسٹری کوئی بتائے, یا پھر یہ کریں گے کہ ان کے جو لیے کتاب لکھے ہوئے ہیں تو وہ ہم پڑھ لیں گے تاکہ ان کی ہسٹری ہمیں پتہ چل جائے. لیکن میں کہوں گی کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر یا کتابوں میں نہیں ملتی. اگر میں آپ کسی میں سے کسی کی معرفت حاصل کرنا چاہوں, مثال کے طور پر خار سمرین کی معرفت حاصل کرنا چاہوں, تو میں تب تک اس کی پوری معلومات حاصل نہیں کر سکتی جب تک میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے نہ چاہوں. مجھے پتہ نہ چلے کہ اس کی عادت کون سی ہے, اس کی ہیبٹ کون سی ہے, یا اس کی وہ زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. بالکل اسی طرح کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ہمیں معرفت کرنی ہے, معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کریں؟ معصومین فرماتے ہیں جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو گے تو تمہیں امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو ایک قبر ہے, امام حسین علیہ السلام زندہ تو نہیں ہے, وہ تو شہید ہو گئے. وہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ تم جاتے ہو قبر کی زیارت کے لیے, نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے, تو میں ان کے لیے یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارت نامے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہتے ہیں کہ اشہد انک مقامی و تسمع کلامی و ترد السلامی. کہتے ہیں کہ میں شاہدی دیتا ہوں کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور میں جو سلام کر رہا ہوں آپ اس سلام کا مجھے جواب دے رہے ہیں. اب اپنے اہل و عیال, خدا نخواستہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اگر ہم اس کی قبر کے لیے قبر پہ جاتے ہیں
تو اس کو خیر دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سلامتی دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ثواب دینے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب ہم معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ثواب لینے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ دینے کے لیے جاتے ہیں. اب کیا حیدری برائے عظمت مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اب خدا نے کڑی کو کڑی سے ملا دیا. کس طرح سے میں ایک مرتبہ اپنی بات کو دوبارہ سے دہراؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک کہ خداوند عالم نے کہا کہ میری معرفت حاصل کرو. کس طرح؟ جب تمہیں میری معرفت حاصل کرنی ہے تو شرط رکھیے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ جب امام حسین کی ہوگی. اور امام حسین کی کیسے ہوگی؟ جب تم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ گے. اور جب تم ان کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں اپنے وقت کے امام کی بھی زیارت ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی، امام حسین کی بھی معرفت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ خداوند عالم کی بھی معرفت ہو جائے گی. بس یہی وجہ ہے کہ امام ہشتم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام یہ فرماتے نظر آتے ہیں، من زار قبر الحسین بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشی. کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہو گویا تم نے عرش پر خداوند عالم کی زیارت کی. اب ہم ایسے تو نہیں ہے کہ خداوند عالم سے ڈائریکٹ ملاقات کر سکے، ہمارا وجود ایسا نہیں ہے کہ ہم خداوند عالم کی ڈائریکٹ زیارت کر سکیں. بس خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے حسین کے در پر آ جاؤ. جب تم حسین کے دروازے پر آ جاؤ گے تو تمہیں میری معرفت ہو جائے گی. خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنے کا آسان طریقہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہے. اسی وجہ سے میں نے سرنامہ کلام جو آپ کے سامنے رسول خدا کی حدیث کو بیان فرمایا کہ امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفت مختومہ. کہ میں نے انسان کے دل میں حسین کی چھپی ہوئی معرفت کو رکھ دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کے دل میں، مومنین کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی ایک خفیہ معرفت کو رکھ دیا ہے. اب تمہارا کیا فرض ہے؟ اس معرفت کو نکالنا ہے، اس معرفت کو ظاہر کرنا ہے. اصل بات ہوتی ہے بنانا، اور اس سے بھی آسان کام ہے بنی ہوئی چیز کو لینا. اب جب خداوند عالم نے ہزارہا نعمتیں انسان کے لیے نازل فرما دی اور انسان کو اپنے لیے مخصوص کر دیا تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے انسان کے لیے ایک آسان سی بات بتا دی کہ اے میرے انسان، اے میری مخلوق، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو میں نے تمہارے دل میں رکھ دی ہے. اب تمہارا کیا فرض ہے؟ اس کو صرف نکالنا ہے، اس کو صرف ظاہر کرنا ہے، اس کو صرف ظاہر کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ انسان اپنے آپ کو جو گناہوں میں آلودہ ہے اس کو پاک کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے. اور جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے تو گویا خداوند عالم کی زیارت ہو جائے گی. اب خداوند عالم نے جب انسان کو معرفت کے لیے خلق فرمایا تو ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کروں گی جو کہ امام حسین سے ہی مخصوص ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان ہمیشہ خیر کی تلاش میں ہوتا ہے. خیر یعنی، اس سے پہلے کہ میں آگے بات بڑھاؤں پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ خیر سے مراد کیا ہے. تھک تو نہیں گئی، تھوڑا سا خشک موضوع ہے لیکن اگر آپ ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ یہ موضوع ایک اچھا موضوع بن جائے گا. اچھا موضوع ہے پہلے ہی لیکن آپ کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ خیر کسے کہا جاتا ہے. خیر
سے مراد کون سی چیز ہے؟ خیر سے مراد انسان ہمیشہ اپنے لیے خیر کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے لیے ایک اچھی چیز کو چاہتا ہے۔ اب دنیاوی خیر کی مثال دے دوں کہ انسان ثروت مند ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ انسان کی ازدواجی زندگی ہے، وہ خوشحال ہے، یہ بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ اگر انسان کے پاس اولاد ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہیں وہ بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیاوی آسائشیں ہمارے پاس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف سے ہوں اور دوسری طرف سے کیا ہو، ہمارے پاس جنت بھی ہو۔ جب ہم یہاں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جائیں تو ہمارے پاس جنت بھی ہو۔ اب انسان کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ اور شدید ترین خیر کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ چاہتا ہے مجھے خیر ملے۔ آپ کہیں گے کہ مجھے نقصان ہو، میں کہوں گی کہ مجھے نقصان ہو، میں کہوں گی کہ میرے پاس پیسے نہ ہو، میں کہوں گی کہ کوئی آسائش میرے پاس نہیں ہو۔ ہمیشہ انسان اپنے لیے خیر کو تلاش کرتا ہے، یعنی اچھی چیز کو تلاش کرتا ہے۔ اب خداوند عالم نے جب انسان کے لیے کہہ دیا کہ انسان ہمیشہ خیر کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہمیں ملتی ہے، امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیر، کہ جب اللہ انسان کو خیر دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہماری نظر میں خیر کون سی چیزیں تھی؟ جو دنیاوی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ ہمارے نظر میں خیر ہیں، ہمارے لیے یہ اچھی چیزیں ہیں۔ اب خداوند عالم کا ارشاد آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد بعبد خیر، جب خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو خیر عطا کروں تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مسجد کی طرف بھیج دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کو نماز کا پابند کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کو روزہ رکھنے کے لیے توفیق عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، فضیلت رکھتی ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے فَظَفَ فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت الحسین، کہ جب انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، انسان کو خیر دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مسجد کی طرف راہ نہیں دکھاتا، اس کو حج و زیارت کے لیے نہیں بھیجتا، اس کو اپنے گھر کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کے دلوں میں امام حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ امام حسین کی زیارت کی محبت کو بھی رکھ دیتا ہے۔ بس اگر آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے، بس خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ تمہارے دل میں امام حسین کی محبت رکھ دی۔ یہ ہے خداوند عالم کی طرف سے خیر۔ میں کہوں گی یہ صرف دنیاوی خیر نہیں ہے، دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی خیر ہے۔ ہم جب تلاش کر رہے تھے تو ہم صرف دنیاوی خیر کو تلاش کر رہے تھے، لیکن خداوند عالم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیاوی خیر بھی دوں گا اور آخرت کا خیر بھی دوں گا، اور حسین کے در پہ آ جاؤ۔ دنیاوی خیر آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اس دن سے لے کر جب وہ زیارت کر کے واپس آتا ہے تو وہ دن اس کی زندگی کے دن میں شمار نہیں ہوتے، یعنی عمر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 3 دعاؤں کا جو ہے وہ اجازت ہے کہ 3 دعائیں تمہاری قبول ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جاتے ہیں، تب تک 1000 فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی خیر اور آخرت کا خیر ہے۔ یہ دنیاوی خیر اور آخرت کا خیر کس طرف سے ملا ہے ہمیں؟
ایک تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری معرفت حاصل کرنی ہے تو میرے امام حسین کے در پہ آ جاؤ. بس یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب امام حسین علیہ السلام کا وہ غم، وہ قربانیاں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے دی، یہ سب اس کا ہی بدلہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اتنی سعادت بخشی کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو خداوند عالم ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی، میں کہوں مولا کا غم، ایک دلوں میں ایسی خداوند عالم نے حرارت رکھی ہے کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے، جو شہادت ہے، اس کی حرارت انسان کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں اس قدر خداوند عالم نے رکھ دی ہے کہ وہ تا ابد باقی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. بس یہی وجہ ہے کہ جب محرم کے دن نزدیک آ جاتے ہیں یا پھر کسی جگہ پر ہم سنتے ہیں کہ فرش عزا بچھا ہوا ہے تو ہم امام حسین کے اوپر رونے کے لیے آ جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ وہی امام حسین ہے کہ جو اپنے نانے رسول کو اس قدر عزیز تھے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ نا امام حسین علیہ السلام کے دروازے سے رسول خدا نزدیک سے گزر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور رسول خدا نے کیا کیا، جناب زہرا کو طلب کر کے فرماتے ہیں کہ زہرا حسین کو کبھی رونے نہ دیا کرو. عزیزان محترم، رسول خدا کو اپنا یہ نواسا اس قدر عظیم، اس قدر پیارا تھا کہ اس کے رونے کی آواز بھی رسول خدا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. عزیزان محترم، بالآخر روز عاشور امام حسین کی شہادت ہو گئی. شہادت ہونے کے بعد جب جناب زینب اور جناب سجاد کا قافلہ مختلف بازاروں کا سفر کر کے دمشق کی بازار میں پہنچا تو روایتوں میں ملتا ہے لوگوں کو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ایک یزید کے باغی ہیں جنہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی، ہم نے ان کو مار دیا ہے اور ان کے سروں کو نیزوں پر سوار کر دیا ہے، آؤ اور تماشا دیکھو. عزیزان محترم، جب یہ قافلہ دمشق کی بازار میں پہنچا، لوگوں کا ہجوم قافلے کی طرف آ گیا. ان عورتوں میں سے ایک عورت جو دیکھتی ہے کہ یہ قافلہ اس قدر نڈھال ہے، اس قدر پیاس کی شدت میں ہے، اس قدر بھوک کی شدت میں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان عورتوں کے اوپر چادر کا سایہ بھی موجود نہیں ہے، تو وہ عورت کیا کرتی ہے، کچھ پانی اور کچھ غذا اور کچھ چادریں ان مستورات کے لیے بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان سے تم سیراب ہو جاؤ. جب جناب زینب دیکھتی ہیں کہ جب ہم کربلا سے نکلے تھے حتیٰ کوفے اور شام کی بازار میں پہنچے تو کبھی کسی نے ہم سے پانی کا نہیں پوچھا، کبھی کسی نے ہم سے حال طلب نہیں کیا. آج یہ کون سی عورت ہے جو ہمارے اوپر اتنا احسان کر رہی ہے. المختصر مومنات، جب جناب زینب یہ دیکھتی ہے تو اس عورت کو طلب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عورت، تو نے آج ہمارے اوپر اتنا احسان کیوں کیا؟ تو وہ عورت کیا فرماتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں بچپن میں مدینے میں رہنے والی تھی اور میں جناب زہرا کی خادمہ تھی، اور جناب زینب زہرا
آیا تو میں نے کہا بی بی مجھے کچھ وصیت کر دیجئے تاکہ اس وصیت پر میں عمل کر سکوں. بی بی نے فرمایا مجھے پتا ہے تو دمشق کی رہنے والی ہے, اگر دمشق میں کبھی اسیروں کا قافلہ دیکھو تو ان کے اوپر احسان ضرور کرنا, ان کے ساتھ نیکی ضرور کرنا. بس جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو مجھے اپنے آقا زادی کی وصیت یاد آ گئی اور میں نے پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں بھیج دی. عزیزان محترم جناب زینب کہتی ہیں کہ ہم تو خود بے آسرا ہیں, تمہارے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے, اگر تم چاہو تو ہم تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں, بتاؤ تمہیں کون سی دعا قبول کروانی ہے. وہ عورت کہتی ہے بس کوئی اور دعا نہیں. جب میں مدینے میں رہتی تھی تو میری آقا زادی کے بچے حسن و حسین, جناب زینب وہ چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ابھی عرصہ گزر گیا ہے. میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ زندگی میں مدینے جاؤں اور امام حسین کی اور جناب زینب کی زیارت ضرور کروں. عزیزان محترم بس اتنا کہنا تھا. جناب زینب فرماتی ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی. میں وہی زینب جو تمہاری آقا زادی جناب زہرا کی بیٹی, اور یہ جو نیزے پہ سر بلند دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کا سر ہے. المختصر مومنات, یہی قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا, یزید جناب زینب سے مخاطب ہو کر امام سجاد سے مخاطب ہوا. عزیزان محترم وہ جناب زینب کہ جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی نا تو سب رونے کے لیے آ رہے تھے, تو اسی جناب زینب نے التماس کی تھی کہ بابا آپ میری طرف سے ہٹ جائیے, میں چاہتی ہوں اپنی ماں کے اوپر دل کھول کر گریا کروں, اپنے بالوں کو کھولوں, لیکن بابا مجھے آپ سے شرم آئے گی. وہ جناب زینب یزید کے بازار میں آتی ہے, یزید زینب سے مخاطب ہو کر گستاخ لہجے میں جب بات کرتا ہے, جب گستاخ لہجے میں بات کرتا ہے جناب فضا سے یہ برداشت نہیں ہوتا. آگے ہو کر کہتی ہے اے یزید جس سے تو گستاخ لہجے میں بات کر رہا ہے یہ کل کائنات کی مالک ہے, ذرا آرام سے بات کرو. یزید کو یہ اپنی گستاخی برداشت نہیں ہوتی, اپنے فوجیوں کو کہتا ہے تلواریں نکالو, اس عورت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. عزیزان محترم میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں, یہ وہ جناب فضا جو حبش کی سردار تھی, جب فوجی تلوار نکال کر جناب فضا کے سامنے کھڑے ہو گئے نا تو اس میں کچھ حبشی بھی تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے حبش کی سردار ہے, تلواریں نکال کر یزید کی دربار میں کھڑے